بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج آپ کے سامنے جس موضوع پہ کچھ باتیں پیش کرنی ہیں وہ موضوع دلچسپ ہے، یعنی سجدہ۔ سجدے کی ساخت یہ ہے کہ انسان کے جسم میں محترم ترین حصہ اس کی پیشانی ہوتی اور کم ترین حصہ زمین ہوتی ہے۔ تو جب انسان اپنی پیشانی کو زمین کے ساتھ مس کر دے تو اس حالت کو حالت سجدہ کہتے ہیں۔ سجدے کی دو اقسام بیان کی جاتی ہیں، وہ میں آگے چل کے آپ کو واضح کروں گا، لیکن آغاز میں مولا میر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک شعر سناتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں: سجود القلب فی ذات صلوات دائم وصل هو المسجود فی قلب صیام صائم اصل۔ اگر سجدے فی ذات اللہ ہوں تو یہ دائمی نماز ہے، اور وہی مسجود تمہارے دل میں جاگزیں ہو جائے تو یہ دائمی روزہ ہے۔ یہ اس شعر کا ترجمہ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ اگر سجدے فی ذات اللہ ہوں تو یہ دائمی نماز ہے، اور وہی مسجود تمہارے دل میں جاگزیں ہو جائے تو یہ دائمی روزہ ہے۔ دوستو، محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جب دل دھڑکتا ہے تو یہی محبت سجود فی ذات اللہ قرار پاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مبغض کی نماز واقع ہی نہیں ہوتی اور اس پر سلن اور زنا کا حکم جاری ہوتا ہے، کیونکہ اس کا جسم سجدہ جمادات سے آگے نہیں جا سکتا، اور جمادات کا سجدہ ہی بت پرستی ہوتا ہے، یعنی کعبہ مکرم کے پتھروں سے ٹکرا کر سجدے واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن جن کے سجدے محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی تڑپ بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں تو وہ کعبہ مکرم کی جماداتی حدود سے پار جاتے ہیں اور وہی سجود فی ذات اللہ قرار پاتے ہیں۔ صلاۃ نفسی پاک انوار قدسیہ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور ولایت ہے۔ اگر یہ ولایت شامل نماز نہ ہوتی تو اسے نیک عمل قرار ہی نہ دیا جاتا، جیسا کہ حدیث صحیح میں ہے کہ ولایت آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام وہ نیک عمل ہے جس کے بعد کوئی برا عمل اثر انداز ہوتا ہی نہیں۔ محبت نماز نفسی ہے اور اس کے سجود اطاعتی ہوتے ہیں۔ اس کا وضو دشمن سے بریت ہوتی ہے۔ اس موضوع پر تفصیل سے پھر کبھی بات کریں گے۔ اصل نماز وہ ہے جو روح کی نماز ہے، اور اس کا قبلہ وجود ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک وجود ہوتا ہے، اور یہی قبلہ حقیقی ہوتا ہے۔ اس ضمن میں آقا خمینی نے پرواز در ملکوت کے بیان قبلہ میں خوب فرمایا ہے کہ یہ ذوات متعالیات علیہ الصلوۃ والسلام ہی قبلہ حقیقی تھے، کیونکہ سجدہ ایک جہت کو ہو سکتا ہے اور اللہ جل جلالہ کسی سمت میں نہیں ہو سکتا۔ آقا اس پر بہت لمبی بحث کرتے ہیں اور اس کے بعد ان وجوہات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کو قبلہ قرار نہیں دیا۔ ان کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ ذات پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود کو لوگوں کے لیے قبلہ قرار دے دیتے تو ان کے بارے میں غلو کا امکان بڑھ جاتا اور لوگ انہیں اللہ جل جلالہ سمجھنا شروع کر دیتے، جیسا کہ بعض لوگوں کے عقائد سے اشارہ ملتا ہے۔ مثلا امام شافعی نے کہا کہ شافعی مرتے مرتے مر گیا، مگر یہ نہ جان سکا کہ اس کا اللہ اللہ ہے یا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اللہ ہیں۔ اس طرح اگر آپ خود کو قبلہ قرار دے دیتے تو گویا ان کے باطل عقائد میں ان کی حمایت فرماتے۔ دوسری وجہ لکھتے ہوئے آقا خمینی رقم طراز ہیں کہ اگر خود کو قبلہ خلق قرار دیتے تو لوگ اس سے یہ بدگمانی کرتے کہ انہی لوگوں کے معبود اور مسجود بننے کا بہت شوق ہے،
اسی لیے تو انہوں نے خود کو قبلہ خلق قرار دے دیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے بہت سے وجوہات اور دلائل لکھے ہیں، مگر ہمارا مدعا اتنا ہی تھا کہ علماء عرفان کا یہ عقیدہ تھا اور آج بھی ہے کہ قبلہ حقیقی یہ انوار الہیہ ہیں، اور انہی کا سجدہ روح عبادت ہے، اور انہی کا سجدہ ان کے لیے مقام اکرام پاتا ہے اور ذات الہی کے لیے مقام عبادت پاتا ہے۔ جیسا کہ سجدہ تو جناب آدم علیہ السلام کو کیا گیا، مگر وہ سجدہ جناب آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ اکرام و تعظیم بنا، اور وہی سجدہ اللہ عز و جل کے لیے سجدہ عبودی بنا، عبادت بنا۔ اب کوئی شخص عرفاء پر الزام لگا سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ یہ تو آقا خمینی کا خود ساختہ عقیدہ ہے اور اس کی تائید میں کوئی فرمان معصوم علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں۔ اس کے جواب میں عرض کروں گا کہ علماء عرفان اس وقت تک کوئی بات کہتے نہیں جب تک فرمان معصوم علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہ ہو، اور یہ عقیدہ آقا خمینی مرحوم کا خود ساختہ عقیدہ نہیں بلکہ اللہ کی مسند صداقت کے مالک مولا و آقا حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم کے مطابق یہی عقیدہ اپنے خواص کو تعلیم فرمایا تھا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 29، فرما دیجئے میرے رب نے قسط کا حکم فرمایا ہے، اور تم اپنے چہرے تمام مسجد کی جانب کر لیا کرو اور تمام تر اخلاص کے ساتھ اس سے دعا مانگو، جیسے اس نے تمہاری ابتدا کی تھی اسی طرح اس کی جانب تم نے پلٹ کر جانا ہے۔ دوستو، یہ دو الفاظ ہیں، ان کا فرق ذہن میں رکھیے کہ جب انسان کے معاملات کا فیصلہ کوئی تیسرا آدمی کرے تو وہاں لفظ عدل استعمال ہوتا ہے، اور جب دونوں فریقین آپس میں مل بیٹھ کر کوئی فیصلہ کر لیں، کوئی تیسرا آدمی اس میں شامل نہ ہو، کوئی تیسری پارٹی اس موقع پہ نہ ہو، تو اس کو عدل کے متبادل لفظ قسط کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ جب کوئی تھرڈ پرسن فیصلہ کرے تو عدل ہوگا، اور جب دونوں پارٹیاں مل کے کوئی آپس میں فیصلہ کر لیں تو یہ قسط کہلاتا ہے۔ اللہ کی صداقت مطلقہ مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سورہ اعراف کی اس آیت نمبر 29 کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اقیموا وجوہکم عند کل مسجد، فرمایا الائمہ، یعنی کل مسجد سے مراد ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ آیت میں ہے کہ ہر نماز کے وقت اپنا رخ مسجد کی طرف کر لیا کرو۔ اس پر فرمایا اس کا مقصد یہ ہے کہ تم قیام کرو اور نماز کے وقت اپنا رخ ائمہ اطہار علیہم الصلوات والسلام کی طرف کر لیا کرو۔ اس حدیث کو آپ تفسیر عیاشی جلد 2 صفحہ 12، بحار الانوار جلد 23 صفحہ 331، مستدرک سفینۃ البحار جلد 4 صفحہ 493، تفسیر الصافی جلد 2 صفحہ 188، تفسیر الآصفی جلد 1 صفحہ 367، اور تفسیر نور الثقلین جلد 2 صفحہ 17، تفسیر المیزان جلد 8 صفحہ 91۔ یہ سارے حوالہ جات ہیں جس میں معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم فرمایا کہ تم نماز کے قیام کے وقت اپنا رخ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کر لیا کرو۔ اسی سے ملتی جلتی ایک روایت القطرہ من بحار میں ہے، مولا والی خراسان علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھنا چاہو تو ہم میں سے کسی کو اپنے سامنے نصب قرار دو۔ پھر دہراتا ہوں کہ جب تم نماز پڑھنا چاہو تو ہم میں سے کسی کو اپنے سامنے نصب قرار دو۔ اسی طرح مولا میر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، بحار الانوار کی جلد 23 میں یہ فرمان موجود ہے، فرمایا بنی اسرائیل میں باب حتا کو نصب فرمایا گیا تھا، یعنی قبلہ سجود قرار دیا گیا تھا۔ اے امت سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے سامنے باب حتا اہل بیت علیہم السلام صلوات اللہ علیہم اجمعین کو قرار دیا گیا ہے، یعنی قبلہ سجود قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا بنی اسرائیل کے باب حتا سے تمہارا باب حتا افضل ہے، کیونکہ ان کا باب حتا موٹی موٹی لکڑیوں کا بنا ہوا تھا، اور تمہارا باب حتا ناطق باب ہے،
یعنی ان کے سامنے سر جھکانے ہی سے بخشش بھی ہوگی، اور یہ نجات کا موجب بھی انہی کی تعظیم ان کا سجدہ بن جائے گا اور اللہ کی عبادت قرار پائے گا۔ اسی لیے فرمان ائمہ ہدیٰ علیہم الصلوۃ والسلام تھا، یعنی میرے 5ویں اور 8ویں پاک سخی لجپال دونوں کا یہ فرمان ہے کہ ائمہ میں سے کسی ایک کو اپنی آنکھوں کے سامنے نصب کر لو۔ فرمایا اپنی نمازوں میں معصومین علیہم الصلوۃ والسلام میں سے کسی ایک کو نصب عین قرار دو۔ یہ حکم عام نہیں بلکہ جملہ نمازوں کے بارے میں ہے، اس میں نماز فریضہ اور نوافل کا فرق بھی نہیں ہے۔ اسی بات کو واضح کرنے کے لیے شہید مصطفیٰ خمینی نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر فرماتے ہوئے یہ لکھا کہ ہاں، اس کی ایک لطیف وجہ یہ ہے کہ جس طرف ہم اشارہ کرتے ہیں، اور وہ وجہ یہ ہے کہ کوئی ایک بھی کسی کی عبادت نہیں کر سکتا، یعنی ممکن ہی نہیں جب تک کہ عبادت میں معبود کی کوئی تصویر سامنے نہ ہو، اور اس کی تصویر بھی ایسی ہو جو اس کی حکایت کرتی ہو، بولتی ہوئی تصویر ہو، اور جو اس کی مکمل آئینہ دار بھی ہو، ایسا لگے کہ اس معبود کا عکس آئینے میں دیکھا جا رہا ہے، اور وہ تصویر اپنے اصل کی طرف اشارہ کرتی ہوئی بھی محسوس ہوتی ہو۔ اس کی تفصیل بیان کرنے کے بعد مصطفیٰ خمینی صاحب فرماتے ہیں کہ معبود مطلق کی ایسی تصویر کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ تصویر معبود تمثال الہی حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور وہ رقیقت علویہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ان کے علاوہ کوئی تصویر معبود نہیں ہو سکتی۔ آگے چل کر فرماتے ہیں کہ اس میں یہ نہ سوچنا یہ غیر اللہ کی عبادت کی طرف جانا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اصل عبادت الہی ہے ہی یہی، جیسا کہ صاحبان بصیرت اور حاملان درجات اعلیٰ اچھی طرح جانتے ہیں۔ آقا خمینی مرحوم نے فرمایا کہ لوگوں کی وجہ سے ائمہ ہدیٰ علیہم الصلوۃ والسلام نے خود کو قبلہ قرار نہیں دیا، ورنہ قبلہ ہونے کے وہی سب سے زیادہ مستحق تھے، لیکن پھر بھی خالق نے انہی کے مشاہد مقدسہ کو قبلہ قرار دیا ہے، کیونکہ کعبے میں ان کی علیجینی طینت کا ایک حصہ موجود ہے، اس لیے وہ قبلہ قرار پایا ہے۔ اس کی تفصیل میں بیان فرمایا کہ ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کہ ہمارے ابدان ظاہری کی تشکیل میں 10 مشت طینت علیجیہ ہے، اور اس میں 5 مشت بہشت کی طینت کے ہیں، اور 5 مشت طینت قدسیہ ارضی ہے۔ جو ارضی طینت ہے وہ بیت المقدس اور طینت کعبہ اور طینت مدینہ منورہ، طینت نجف اشرف اور طینت کربلا معلیٰ سے لی گئی ہے۔ اس لیے یہ سارے مقامات قبلہ صلاۃ مسجود خلائق ہونے کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن ان میں سب سے اشرف و اعلیٰ زمین کربلا ہے، یہ قبلہ قرار پانے کی زیادہ حقدار ہے، اور ارض مکہ اس سے پست تر ہے۔ یہ خلاصہ ہے خمینی صاحب کی اس ساری تحریر کا۔ یہ بات تو ہو رہی تھی قبلہ قرار دینے کے حوالے سے، مگر عمومی طور پر تو پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام کے منصوبات کو بھی سجدہ تعظیم جائز ہے۔ باب حطہ یعنی بنی اسرائیل کے لیے جو نجات کا دروازہ قرار دیا گیا تھا اور اس کے سجدے کا حکم خالق کی طرف سے ملا تھا، اس پر چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء مبارکہ کندہ تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہاں پر ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس تصاویر آویزاں تھیں جس کا خالق نے سجدہ کروایا تھا۔ تفصیل کے لیے تفسیر مولا امام العسکری صلوات اللہ علیہ وآلہ صفحہ 229 اس سے حوالہ آپ لے سکتے ہیں۔ یہ مولا نے بتایا کہ باب حطہ کے اوپر معصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین کے تصور پاک بنے ہوئے تھے، اور اسی باب الحطہ کو سجدہ کا حکم دیا گیا۔ سجدہ کا حکم اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ لکڑی کوئی متبرک تھی، لیکن سجدے کا حکم اس وجہ سے تھا کہ اس لکڑی کے اوپر پاک خاندان کے عکس پاک بنے ہوئے تھے۔
اسی بات سے اس کا جواز ثابت ہوتا ہے کہ ان کی تصویروں اور ان کے اسماء و مشاہد مقدسہ اور ان کے منصوبات، مثلا علم مبارک، ذوالجناح پاک، تعزیہ مبارک، امام بارگاہ پاک، یعنی ان کے سارے منصوبات پاک ہیں، اس لیے ان کی تعظیم میں سجدہ جائز ہے، کیونکہ یہ تعظیم اللہ کی وجہ سے ہوگی، اس لیے یہ سجدہ ان منصوبات کے لیے سجدہ تعظیم بنے گا، اور یہی سجدہ اللہ کے لیے عبادت قرار پائے گا۔ اب آپ کے سامنے ایک اور بڑی مزے کی قرآنی دلیل رکھتا ہوں، اور سورہ یونس آیت نمبر 87، سورہ یونس آیت نمبر 87، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ تم دونوں مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات تیار کرو اور اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ اور نماز قائم کرو اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اس آیہ مبارکہ نے بہت سے اہم نکات عطا فرمائے ہیں جن پر مفصل گفتگو ہونی چاہیے۔ یہاں پر کچھ اشارے عرض کرتا ہوں۔ موسیٰ اور ہارون کے گھر ان کی قوم کے لیے قبلہ بنا دیے گئے۔ اس زمانے میں بیت اللہ شریف موجود تھا مگر اس کی جانب سجدہ نہیں کروایا گیا، بیت المقدس ابھی تھا ہی نہیں، تو کعبہ کے ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے گھروں کو قبلہ قرار دیا۔ دوسرا نقطہ، ان دونوں گھروں کو قبلہ قرار دینے والوں کی نماز قائم ہو جائے گی۔ جو بھی ان دونوں گھروں کو قبلہ قرار دے کر نماز پڑھے گا اس کی نماز قائم ہو جائے گی۔ ایک کلیہ ہے کہ مکان کی فضیلت مکین سے ہوتی ہے اور مکین مکان سے افضل ہوتا ہے۔ پھر آیت ارشاد فرماتی ہے کہ یہ نمازی صاحبان ایمان بن جائیں گے، اور جب یہ دائرہ ایمان میں داخل ہو جائیں گے تو ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مکین ہمیشہ مکان سے افضل ہوتا ہے، اگر مکان قبلہ بن سکتا ہے تو مکین کیوں نہیں قبلہ بن سکتا؟ اس کا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ مکین متحرک ہوتا ہے، کبھی کسی شہر میں جاتا ہے کبھی کسی دوسرے شہر میں، مگر مکان ساکن رہتا ہے، اس لیے قبلہ کی سمت مستقل رہتی ہے، اور اس میں نمازیوں کے لیے آسانی ہوگی کہ وہ ایک ہی سمت کا تعین کر لیں، پھر اسی کو سجدہ کرتے جائیں۔ لیکن آخری زمانے میں ایسا نہیں ہوگا، یعنی وہ زمانہ جب مولا صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف و صلوات اللہ علیہ وآلہ خروج فرما کر اپنی حکومت الہیہ کا قیام فرمائیں گے تو اس وقت قبلہ مکان نہیں، پاک مکین خود ہوں گے۔ احادیث پاک میں ہے کہ لوگوں کو حکم دیا جائے گا کہ وہ اس سمت میں رخ کر کے نماز ادا کریں، اس سمت کو اپنا قبلہ قرار دیں کہ جس سمت میں خود مولا کریم اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف موجود ہیں۔ راوی نے حضور اکرم سے سوال کیا کہ لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس وقت امام کہاں پر تشریف فرما ہے، جبکہ آپ جناب تو مختلف ممالک کا سفر پسند فرمائیں گے؟ فرمایا جس جگہ پر بھی جناب موجود ہوں گے اللہ جل جلالہ اس جگہ پر زمین سے آسمان تک ایک نور کا ستون بنا دے گا، یہ ستون ساری دنیا میں نظر آئے گا اور لوگ اس ستون کی جانب رخ کر کے نماز قائم کر لیں گے۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب دین کے نفاذ میں سے مصلحتیں ختم کر دی جائیں گی، ہر حکم الہی اپنی پوری حقیقت باطنیہ کے ساتھ نافذ ہوگا، کوئی تقیہ نہیں ہوگا، بلکہ تقیہ تو اس دور میں حرام قرار دے دیا جائے گا۔ یا اللہ وہ خوبصورت زمانہ ابھی سے بھی پہلے آ جائے۔ بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں۔ سمت سجود کا نام قبلہ ہے، یعنی جس بھی سمت میں سجدہ کیا جا سکے اسے قبلہ کہتے ہیں۔ اسی لیے بیت المقدس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے، بیت اللہ کو بھی قبلہ کہا جاتا ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں یا کون کون سی پاک ذات قبلہ کہلاتی ہے۔ قبلہ اول یا بیت اللہ اول یا نور اول شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، لیکن مخلوق کی افادیت کے لیے اللہ نے 12 قبلہ روحی وضع فرمائے، اور انہی بیوت اللہ کے بارے میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا تھا۔ سورہ نور آیت 36
ایسے گھروں میں جن کے بلند کیے جانے اور جن میں اللہ کا نام کا ذکر کیے جانے کا حکم اللہ نے دیا ہے، ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ نے ان گھروں کو بلند کرنے کا اذن دیا ہے کہ جن میں ذکر ہوتا ہے۔ اس کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ اس سے مراد ائمہ ہدی علیہم الصلوۃ والسلام ہیں۔ یہاں بلند کرنے اور رفعت دینے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے آگے جھکو، یہ تمہارے جھکنے ہی سے تمہاری نظر میں بلند ہوں گے۔ اگر اس آیہ مبارکہ سے ہم یہ اینٹوں اور پتھروں سے بنے ہوئے گھر یا مساجد مراد لیں تو پھر آئے روز ان کی دیواریں اور چھتیں گرا کر انہیں مزید اونچا کرنا پڑے گا تاکہ اونچا کرنے یا بلند کرنے کے حکم کو عملی جامہ پہنایا جا سکے، جو کہ عملاً محال ہے۔ تو لازماً یہاں پر اونچا کرنے کا یہی طریقہ استعمال ہوگا کہ انسان خود کو ذہنی طور پر ان کے سامنے پست سے پست تر کرتا رہے۔ جتنا یہ اپنے آپ کو پست کرے گا وہ بیوت اتنے ہی بلند ہوتے جائیں گے۔ اسی لیے اگر ہم اس آیت سے قبلہ روحی مراد نہ لیں تو پھر بات نہیں بنتی، یعنی اس آیت کی روح سے ہر اس گھر کو جھکنا واجب ہو جائے گا جس میں نماز یا عبادت کرنے والا یا تلاوت کرنے والا کوئی ایک بھی موجود ہو، چاہے ایک طرف ٹی وی چل رہا ہو، دوسری طرف وہ عبادت کر رہا ہو۔ اور یہ بھی ہے کہ اکثر ٹی وی پر بھی تلاوت کا پروگرام چلتا رہتا ہے، اور نہیں تو آغاز پر اور اختتام پر تو لازماً چلتا ہے۔ اس طرح ہر اینٹینے، ڈش یا کیبل والے گھر کو جھکنا واجب ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ بیوت اللہ سے مراد وہ قبلہ روحی ہیں کہ جنہیں اللہ جل جلالہ نے رفعت بخشی ہے، بلندی بخشی ہے، اور حقیقت میں وہ ہر زمانے کا پاک امام ہوتا ہے۔ اور یہ جو کعبہ محترم ہے یہ صرف جسم کے لیے قبلہ ہے، روح کے لیے قبلہ تو اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے سوا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ بلکہ جب یہ کعبہ بنایا جا رہا تھا تو اس وقت بنانے والے کے سامنے بھی یہ بات موجود تھی کہ وہ یہ کعبہ و قبلہ صرف جسموں کے لیے بنا رہے ہیں، نہ کہ دلوں اور روحوں کے لیے بنا رہے ہیں۔ جیسا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ یعنی اے اللہ تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ذریت کی طرف جھکانا، یعنی جسموں کو اس بیت کی طرف جھکانا، اور قلوب روحی کو اہل بیت کی طرف جھکانا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس قبلہ ظاہری کے در پردہ نور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوتا ہے۔ اگر دل اس کی طرف نہ جھکیں تو سروں کا اس کو جھکانا بیکار ہوتا ہے۔ یعنی قبلہ حقیقی زمانے کا پاک امام ہوتا ہے، کیونکہ وہ انسان کے اعلیٰ ترین رکن یعنی روح کا قبلہ ہوتا ہے، اور اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کی طرف جانے والا تو ویسے بھی خسارے میں ہوتا ہے۔ اس لیے قبلہ روحی کی طرف جھکنا واجب ہوتا ہے۔ دوستو، بات صرف جھکنے پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ روحوں کو قبلہ روحی کے سامنے سارے مناسک ادا کرنے پڑتے ہیں۔ روح کی نماز زمانے کے امام کی طرف ادا ہوتی ہے۔ روح کا طواف قبلہ روحی کے گرد پروانہ وار گھومنے سے ادا ہوتا ہے۔ روح امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی نالین کے حجر ابیض کے بوسے لیتی ہے، ان جناب کی محبت میں صحیح کرتی ہے، تب کہیں جا کے نماز روحی ادا ہو سکتی ہے، ورنہ اس کعبہ جمادی کا طواف تو نصیب کا چکر بن جاتا ہے۔ خمینی اپنی کتاب پرواز در ملکوت میں لکھتے ہیں کہ قبلہ آفاق و باب اللہ علی الاطلاق ذوات مقدسہ محمد و آل محمد علیہم الصلوۃ والسلام ہیں، اور اس کے ثبوت میں وہ مولا میر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا یہ فقرہ بھی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم انہیں مخاطب ہو کر عرض کرتے ہیں،
خلقکم اللہ انوارا فجعلکم بعرشہ محدقین حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یعنی اللہ جل جلالہ نے آپ کو انوار بنایا اور عرش کے ساتھ دیکھنے والا قرار دیا، یعنی عرش کے گرد رہنے والا قرار دیا، تائیں کہ اس نے آپ کے ذریعے ہم پر احسان فرمایا اور آپ کو وہ بیوت اللہ قرار دیا جو بلند کیے گئے اور جن میں اس کے اسم پاک کا ذکر ہوتا تھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب آپ جسم ظاہری کے ساتھ ظاہر ہوئے تو قبلہ عالمین بننے کے سب سے زیادہ مستحق تھے، مگر انہیں قبلہ جسمانی نہ بنانے کی شاید دو وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ تو شاید یہ تھی کہ مخلوق اللہ جل جلالہ کے بجائے آپ کو ہی معبود حقیقی مان لیتی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ لوگ یہ گمان کرتے کہ یہ پاک ذوات علیہم الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو معبود بنانے اور کہلوانا پسند فرماتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ سجدے کا سسٹم جاری فرمایا۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ بکواس کرتے کہ انہوں نے ہم سے ہمارے معبود ترک کروا کر اپنی پوجا شروع کروا دی۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ قبلہ کے لیے ساکن ہونا ضروری ہے تاکہ انسان ہمیشہ ایک ہی سمت میں سر جھکاتا رہے، اور ان کے ظاہری طور پر ایک مقام پر رہنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مکہ و مدینہ و نجف و کربلا یہ سارے مقامات قبلہ بننے کے لائق تھے، اور زمین کربلا معلیٰ تو مکہ سے بدرجہ بہتر تھی اور قبلہ بننے کی زیادہ مستحق کی۔ اور اس طرح جملہ عرفاء جو اس راز کو سمجھتے ہیں وہ اس بات کو بڑے محتاط الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ قبلہ روحی ہر زمانے کا امام علیہ الصلوۃ والسلام ہوتا ہے۔ مسجد جمکران کا واقعہ جس کی وجہ سے یہ مسجد بنائی گئی تھی، اس میں یہی لکھا ہے کہ جب بانی مسجد حسن مصلح شہنشاہ زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی بارگاہ میں پہنچے تو دیکھا وہاں آپ جناب ایک تخت پر رونق افروز ہیں، ایک ضعیف آپ جناب کے پاس بیٹھا درس قرآن لے رہا ہے، اور 60 کے قریب لوگ ان جناب کے تخت کے چاروں طرف مصروف نماز تھے، اور ان سب کا رخ مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب تھا۔ اگر مسجد جا کر دیکھا جائے تو وہاں سے قبلہ جنوب کی طرف ہے۔ اب شہنشاہ زمانہ جل تعالیٰ فرجہ شریف کے گرد جو اشخاص جنوبی طرف کھڑے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، اور اگر وہ کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں تو قبلہ روحی کی طرف پشت ہوتی ہے، تو اس حال میں وہ کس طرف رخ کر کے نماز ادا کر رہے ہوں گے؟ یہ بات مجھے تو نہیں معلوم، آپ اس کا جواب خود ہی سوچ لیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام جب خود نماز ادا فرماتے تھے تو وہ بھی اپنا رخ اس موجودہ قبلہ کی طرف فرماتے تھے، بلکہ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کافی عرصہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے بھی نمازیں پڑھوائیں، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ بھی ایک سوچنے کا بہت اہم نقطہ ہے۔ اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ جنت میں قبلہ کون ہوگا؟ کچھ عرفاء عظام رضوان اللہ علیہم نے لکھا ہے کہ جب مومنین اور انبیاء اور رسل جنت میں جائیں گے تو وہاں وہ ہر چیز کو حیرت اور استحفام کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ وہاں وہ دیکھیں گے کہ ایک طرف سے ایک نور ساطع ہے کہ جس سے ساری جنت منور ہے، اور وہی ساری جنتوں کو روشنی مہیا کر رہا ہے، تو سوچیں گے کہ یہ کیسا نور ہے۔ پھر وہ ایک دوسرے سے اس کے بارے میں بات کریں گے تو سارے نفی میں جواب دیں گے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ یہ نور کیسا ہے اور کہاں سے آ رہا ہے اور یہ کس کا نور ہے۔ اس کے بعد جنتی لوگ اپنے اپنے انبیاء اور رسول علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ ہمیں اس نور کے بارے میں آگاہ فرمائیں۔ اس استفسار پر وہ انبیاء اور رسول علیہ السلام بھی فرمائیں گے کہ ہم خود اس نور سے لا علم ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر شہنشاہ انبیاء اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نور کے بارے میں استفسار کریں کہ یہ کیسا نور ہے اور کس مقام سے آ رہا ہے اور یہ کس کا نور ہے۔ وہ ساری امتوں سمیت جب شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے تو شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ چلو ہم آپ کو اس نور کے مبدا کی طرف لے جاتے ہیں
تاکہ وہاں جا کر آپ خود مشاہدہ کر لیں کہ یہ کس کا نور ہے کہ جس سے ساری جنتیں منور ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور رسل علیہ السلام اور ان کی امتوں کو ساتھ لے کر اس طرف روانہ ہو جائیں گے جہاں سے وہ نور ساطع ہو رہا ہوگا۔ وہاں جا کر سب لوگ دیکھیں گے کہ وہاں ایک آنکھوں کو خیرہ کرنے والے نور کا رقبہ ہوگا۔ جب آپ وہاں تشریف لے جائیں گے تو اس وقت انبیاء اور رسل علیہ السلام عرض کریں گے کہ ہم تو شدت تنویر کی وجہ سے اس کے اندر دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اس وقت شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس قبلہ نور کی طرف رخ کر کے فرمائیں گے کہ اے میرے مظلوم بیٹے، آپ اپنے حجاب نور سے باہر آئیں تاکہ یہ لوگ آپ کی زیارت کر سکیں۔ اس وقت شہنشاہ کربلا علیہ السلام اپنے حجاب نور میں سے کچھ حجابات کو ہٹائیں گے تو سارے انبیاء اور رسل علیہ السلام ان کی زیارت کریں گے، اور اس کے بعد شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیں گے اب تم سب اس قبلہ عالمین کا طواف کرو، یہاں تمہاری عبادت یہی ہے، اور اہل جنت کے لیے شہنشاہ کربلا علیہ السلام کا نور ہی قبلہ قرار پائے گا۔ دوستو، حقیقت یہی ہے کہ قبلہ حقیقی بیت اللہ اول ہر زمانے کا امام ہوتا ہے، جس میں حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لیلۃ القدر میں قیام پذیر ہوتی ہے۔ دوستو، عربی میں گھر کے لیے دو لفظ بولے جاتے ہیں، ایک ہے دار اور دوسرا ہے بیت۔ بیت اور دار میں فرق یہ ہوتا ہے کہ دار اس گھر کے لیے بولا جاتا ہے کہ جس میں قیام کی کوئی شرط نہ ہو، لیکن بیت اس گھر کو کہا جاتا ہے جس میں شب باشی کی جائے، جیسا کہ عربی الفاظ میں باطن یبوت کے ضمن میں شب باشی کا تصور موجود ہے، مگر گھر میں چاہے رہائش ابھی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو اسے دار کہا جاتا ہے، جیسا کہ دار دنیا، دار آخرت، دار عقبہ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ ابھی دار آخرت میں رہائش نہیں ہوئی مگر اسے گھر کہا گیا ہے، مگر کہیں بھی بیت الآخرت نہیں کہا گیا۔ اس موجودہ بیت اللہ میں اللہ کی شب باشی کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ اسے یہ درجہ اس وقت ملا جب شہنشاہ امیر المومنین علیہ السلام کی والدہ پاک صلوات اللہ علیہا نے اس میں 3 راتیں گزاری، تو اس شب بصری کی وجہ سے اسے بیت اللہ کہا گیا۔ اور ہر زمانے کا امام اس لیے بیت اللہ ہوتا ہے کہ اس میں حقیقت محمدیہ اولیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لیلۃ القدر میں قیام پذیر ہوتی ہے۔ تو دوستو، اس موضوع کو اگلی گفتگو میں جاری رکھیں گے، آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ دعا کرتے ہیں خداوند عالم ہمارے قبلہ حقیقی ہمارے زمانے کے پاک امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، تاکہ ہم بھی اپنے قبلہ حقیقی کو دل و جان سے سجدے کر کے اپنے ارمان پورے کریں۔ آمین آمین یا رب العالمین۔